بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنویر الآثار، کتاب العلم، صفحہ نمبر 2627 لکھتے ہیں عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ ومن سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ واجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الی نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکۃ وذکرہم اللہ فی من عنده ومن بطأ به عمله لم یسرع به نسبه۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں۔ یہ حدیث پاک بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب دنیا، کہ جو کسی مسلمان کو دنیاوی تکلیف سے رہائی دے، نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، تو اللہ تبارک و تعالی اسے روز قیامت کی مصیبت جو ہے اس سے دور فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی تم کسی کی فانی مصیبت دفع کرو تو اللہ تم سے باقی مصیبت جو ہے وہ دفع فرمائے گا، اور تم کسی مومن کو فانی دنیاوی آرام پہنچاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں باقی اخروی آرام پہنچائے گا، اس لیے کہ بدلہ احسان کا احسان ہی ہے نا۔ یہ حدیث بالکل جامع ہے۔ اگر کوئی کسی مسلمان کے جو ہے کام آئے اور اس کے فائدہ اس کے جو ہے پرشش کرے، اس کے معاملات کو سہل فرمائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آخرت میں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اب یہ حدیث کا تو ظاہر معنی اب یہ نہیں ہے کہ مطلب قیامت کا سرکار نے فرمائے گا، قیامت کے روز اللہ اس کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اب یہ ضروری نہیں کہ صرف قیامت میں ہی اللہ پاک اس کو اجر دے، کہ قیامت میں تو دے گا ہی دے گا۔ اب یہ ہے کہ دنیا میں بھی چاہے تو اللہ پاک اس کا اجر جو ہے اسے دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے فرماتے وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو کسی تنگی والے پر آسانی کرے، یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دین و دنیا میں اس پر آسانی فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ بھی حدیث پاک جو ہے کا جو ٹکڑا ہے تو اسی مدد کرنے کے اوپر ہے کہ جو کسی مقروض کے یعنی کسی پر قرض ہے تو اس کی مالی مدد کر دے، یا پھر اس کو اس سے کسی نے لیا تو اسے مزید مہلت دے دے، غریب کی غربت دور کر دے، تو ان چیزوں میں اللہ پاک جو ہے اس سے جو ہے دین و دنیا کے معاملات میں آسانی فرمائے گا۔ اور یہ حکم فرمایا گیا کہ مومن اور کافر سب کو شامل ہے، یعنی کافر مصیبت زدہ کی مصیبت دور کرنے پر بھی جو ہے ثواب ملتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک ہے کہ ایک بدکار عورت جو ہے پیاسے کتے کو پانی پلا کر اس کی جو جان بچا لی تھی، اللہ پاک نے اس کی بخشش فرما دی اس عمل کی وجہ سے۔ جب جانور کے اس پہ رحم کرنے پر ثواب ہے تو انسانوں پہ بدرجہ اولیٰ ہے۔ اور اوپر کا جو ٹکڑا تھا کہ جو کسی مسلمان کو دنیاوی تکلیف سے رہا کرے تو وہ مومن کے لیے خاص تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں عام فرما دیا گیا کہ کسی بھی مومن ہو یا کافر، اس کی اگر مدد کی اس کو ضرورت ہے، بہت ایسا معاملات ہیں
تو اس کی مدد کرے تو اللہ پاک جو ہے اس پر آسانی فرمائے گا دنیا اور آخرت دونوں کے معاملے میں۔ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے اللہ دین و دنیا میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ اس کو بھی سمجھ لے کہ پردہ پوشی بمعنی جو ہے عیب جو چھپانے کے ہیں، یا پھر یہ بھی معنی ہو سکتے کہ ننگے کو کپڑا پہنائے، ٹھیک ہے، یا کسی کے عیب ظاہر نہ کرے، کسی مسلمان کے کوئی عیب پوشیدہ ہے تو اس کو ظاہر نہ کرے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں یہ ہے کہ عیب ظاہر کرنے میں شرط یہ ہے کہ اس ظاہر نہ کرنے سے دین یا قوم کا نقصان نہ ہو، ٹھیک ہے، ورنہ ضرور ظاہر کر دے عیب کو، جیسے کفار کے جاسوسوں کو پکڑوائے، خفیہ سازشیں کرنے والوں کے راز کو تشت بام کرے، ٹھیک ہے، اسی طرح ظلماً قتل کی تدبیر کرنے والوں کے مظلوم کو خبر دے دے، ٹھیک ہے نا۔ تو اخلاق جو ہے وہ اور چیزیں، معاملات اور سیاسیات اور کچھ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اگر اس عیب کو ظاہر کرنے سے مسلمان یا قوم کا نقصان نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے، اس عیب کو مسلمان کے اس عیب کو ظاہر نہ کرے، پردہ میں یہی رہنے دے۔ لیکن اگر اس عیب کو ظاہر نہ کرنے سے مسلمانوں کے یا قوم کے نقصان ہوتے ہو، یا پھر غلط کچھ ہوتا ہو، تو اس صورت میں جو ہے عیب کو ظاہر کرنا ضروری ہے۔ اچھا، پھر آگے فرمایا گیا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ بندہ کی مدد پر رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد پر رہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی جو ہے اپنے بندے کی مدد کو جو ہے مدد کے لیے جو بالکل ہر معاملے میں ساری امداد اللہ کے شامل حال رہتی ہے، وہ امداد چاہے بدن سے ہو یا علم سے ہو یا مال سے ہو، بندے کی اگر بندے بدن سے مدد کرے یا علم سے یا مال سے، کسی طور پہ بھی کسی دوسرے کے اپنے بھائی کی مدد کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری امداد اس کے ساتھ شامل حال رہتی ہے۔ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور جو تلاش علم میں کوئی راستہ طے کرے تو اس کی برکت سے اللہ اس پر جنت کا راستہ سہل آسان فرما دیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ یعنی جو علم دین سیکھنے یا دینی فتویٰ حاصل کرنے کے لیے جو گھر سے سفر کرتے ہیں یا چند قدم بھی چلتے ہیں نا، تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اس پر جنت کے راہ جو ہے ہموار فرما دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے، اور مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب فرماتا ہے، قبر و حشر میں کامیابی اور پل صراط میں اس کے لیے آسانی فرما دیتا ہے۔ یہ علم دین کے چونکہ اسی کے اوپر باب چل رہے ہیں نا، تو اسی لیے اس کے فضیلت پہ ہی بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں علم کے راستے سے، ٹھیک ہے، علم کے راستے پہ جو چلنے کی تعلق سے کہا گیا کہ اس کے لیے جنت کے راستے آسان فرما دیا جائے، تو جنت کے راستے میں سب چیزیں ہی شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہے کہ علم کے لیے سفر کرنا یہ بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی جو ہے طلب علم کے لیے خضر علیہ السلام کے پاس سفر کر کے گئے۔ اسی طرح حضرت جابر اور بہت سارے صحابہ کرام جو ہے ایک حدیث کے لیے کئی ماہ کا جو ہے سفر طے کر کے گئے، جیسے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ صرف ایک حدیث کے لیے 1 ماہ کا سفر طے کر کے عبداللہ ابن قیس کے پاس پہنچے تھے۔ تو یہ جو چیز واضح ہے کہ علم کے لیے سفر کرنا، چلنا، قدم بڑھانا یہ بھی کار خیر اور ثواب کا کام ہے۔ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَّلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِینَةُ، اور کوئی قوم اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں قرآن پڑھنے وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں قرآن سیکھنے سکھانے
ٹھیک ہے، کے لیے جو ہے جمع ہوتی ہے، الا نزلت علیہم السکینہ، تو انہیں جو ہے سکھانے کے لیے جمع ہوتی ہے الا نزلت علیہم السکینہ، تو ان پر جو ہے سکینہ کا نزول ہوتا ہے، سکینہ ان پر اترتی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اس عبارت سے یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ تنہا ذکر کرنے سے افضل اور انسب ہے کہ مجلس میں ذکر کیا جائے۔ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، یہاں بیوت اللہ سے مراد یعنی اللہ کے گھر سے مراد مسجد بھی ہیں، مدارس بھی ہیں، اور روحانی خانقاہیں، دینی خانقاہیں بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جہاں بھی لوگ جو ہے اللہ کے کسی گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، کس لیے؟ یتلون الکتاب اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے کے لیے، یعنی قرآن مجید پڑھنے کے لیے، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور قرآن مجید کے درس دینے کے لیے، پڑھنے سیکھنے سکھانے کے لیے، تو اس سیکھنے سکھانے میں کئی سارے علم جو ہے شامل ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے قرآن شریف کی تلاوت تو ہو گیا، اس کا تذکرہ، تجوید احکام کا سیکھنا، اسی طرح صرف، نحو، فقہ، حدیث، تفسیر وغیرہ سب جو ہے یہ درس میں شامل، یہ جو فرمایا گیا نا یتدارسونہ، تو درس کا کہ یتلون کتاب اللہ کی تلاوت کے علاوہ درس کا اسی لیے ذکر کیا گیا تو کہ اس میں یہ ساری چیزیں جو ہے شامل ہیں۔ بینہم، تو جو بھی قرآن پاک کی تلاوت کرے، ایک جگہ ہو کہ اللہ کے کسی گھر میں سے گھر میں، تو قرآن پاک کی تلاوت کرے یا اسے سیکھے سکھائے، تو ان پر اللہ کی جانب سے جو ہے سکینہ نازل ہوتی ہے، وغشیتہم الرحمہ، اور انہیں رحمت ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے گھیر لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ ذکر اور صرف علم پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کی محفل کا یہ تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور یہاں ایک لفظ آیا سکینہ، کہ ان پر سکینہ اتاری جاتی ہے، سکینہ نازل ہوتی ہے۔ تو سکینہ کے تعلق سے مفسرین کرام فرماتے سکینہ یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے جس کے اترنے سے دلوں کو جو ہے چین اور سکون میسر آتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کبھی ابر کی شکل میں نمودار ہوتی ہے، تو کبھی بعض اوقات دیکھی بھی جاتی ہیں، اور یہ جب اترتی ہے تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے بندے کے دل سے ماں سوائے خدا کے ہر چیز کا خوف نکال دیتا ہے، یعنی غیر اللہ کا خوف دل سے جاتا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو آگے فرمایا گیا وغشیتہم الرحمہ، اور ان پہ جو ہے رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، تو رحمت سے خالص رحمت مراد ہے، ٹھیک ہے، جو ذکر کے وقت ذاکر پر یعنی جو ذکر کر رہا ہے اس کو ہر طرف سے گھیر لیتی ہے۔ فرشتے جو یہاں کہا گیا ہے کہ وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، تو فرشتوں سے مراد یہاں سیاحین فرشتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ذکر کی مجلس کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ورنہ جو ہے ہمارے اعمال لکھنے والے فرشتے کرامن کاتبین یہ تو ہر وقت موجود ہی ہوتے ہیں نا۔ تو مقصد یہاں یہ ہے کہ جہاں مجمع کے ساتھ ذکر ہو رہا ہے وہاں جو ہے یہ تین رحمتیں نازل ہوتی ہیں، سکینہ بھی اللہ کی وہاں اترتی ہے، ان پر خاص رحمت بھی اترتی ہے، اور انہیں ملائکہ جو ہے اپنے نورانی پروں سے گھیر لیتے ہیں۔ پھر فرمایا گیا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اور اللہ اسے اس جماعت میں یاد کرتا ہے جو اس کے من عندہ، جو اس کے پاس ہے، یعنی جب ہم لوگ ذکر مجلس میں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارا تذکرہ، ہمارا ذکر اپنی جو اللہ کے پاس جو ہے فرشتے ہیں اس کے درمیان اللہ اس کا ذکر فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔
تو اسی کی تفسیر سمجھ لے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں میں اس بندے کا ذکر فرماتا ہے جو اس کا ذکر جو ہے مجلسوں میں کرتے ہیں۔ وَمَنْ بَطَعَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ۔ اچھا، اس سے اوپر والے ہی وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، اس سے ہی یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو خاص بندوں کے مزارات پر جو ذکر و اذکار کے جو محفلیں رہتی ہیں، تو یہ اللہ کا ہی فضل ہے کہ وہ لوگ دنیا میں اللہ کا خوب تذکرہ کر کے گئے، تو اب ان کا بھی تذکرہ جو ہے کیا جا رہا ہے۔ اور اس سے یہ بھی مطلب کہ مفسرین نے فرمایا کہ ذکر سے مراد اللہ کے ذکر، اللہ کے یاد کرنے سے مراد یہ بھی ہے کہ مخلوق اس بندے کو یاد کرنے لگتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہ بزرگوں کے مزارات پر زائرین کا ہجوم جو ہوتا ہے، وہاں ذکر اللہ کی دھوم اسی جو ہے یاد کا نتیجہ ہے اور ثمرہ۔ تو بہرحال تو یہ اس کی ہلکی سی تشریح تھی۔ اچھا، آخری جو ہے جز ہے اس حدیث پاک کا، وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، کہ جسے عمل پیچھے کر دے اسے نسب نہیں بڑھا سکتا۔ اللہ اکبر۔ یعنی نسب کی شرافت عمل کی کمی کو پورا نہ کرے گی، یہ بات ذہن میں رکھ کے یہ مراد نہیں ہے کہ نسب کی فضیلت کچھ بھی نہیں ہے، شرافت نسب کوئی چیز نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ سیدوں یا پھر سادات کے جو نسب ہوتے ہیں وہ بہت اعلیٰ ہے، اس کا کسی کو انکار نہیں۔ البتہ اگر عمل نہیں ہے تو پھر یہ ان سے بھی جو ہے معاملات ان کے ساتھ بھی پرشش ہوگی۔ جیسے کہ دیکھ لے نوح علیہ السلام کے جو بیٹے تھے کنعان، جو بیٹا تھا وہ کنعان اس کا نام تھا، وہ کافر۔ تو دیکھیں نوح علیہ السلام کی کشتی میں کتے، بلی اور کتنے سارے جانوروں کو اور دیگر مخلوق کو بھی جگہ ملی، لیکن اس کنعان ان کے بیٹے کو نہیں ملی، اس لیے کہ وہ جو ہے ایمان سے نہیں تھا۔ تو سارا چیز ایمان سے ہے، اگر ایمان ہی نہیں تو پھر نسب کا وہ کوئی کام نہیں دینے والی، ٹھیک ہے نا۔ چلے یہ حدیث پاک ہوئے اور ایک حدیث پاک پڑھتے ہیں۔ عن عبداللہ ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يقبض العلم انتصاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا نہیں ہے، عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا نسعلوا فأفتوا بغیر علم فضلوا وأضلوا۔ یہ حدیث پاک ہے دور حاضر پہ جو بالکل بھی صادق آ رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، کہ اللہ علم کھینچ کر نہ اٹھائے گا کہ بندوں کے سینے سے جو ہے کھینچ لے، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ ایسا نہیں ہوگا کہ علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ، اور علم سے مراد علم دین ہے، دنیاوی علم نہیں، تو علم دین ایسا نہیں ہوگا کہ آدمی نے جو پڑھا وہ کل رات میں مطلب آج تک اٹھانے کا اللہ کا ارادہ ہوا تو سب کے سینے سے کھینچ لیا اور سب بھول گئے علم، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ فرمایا کہ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعُلْمَ، بلکہ علم اس طرح اٹھایا جائے گا کہ بے قبض العلماء، کہ علماء جو ہے وہ کم ہو جائیں گے، علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمًا، یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہ رہے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو پیشوا بنا لیں گے،
جہالا فسئلوا فافتعوا بغیر علم، تو جن کو پیشوا بنائیں گے تو ان سے مسائل پوچھیں گے، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، فضلوا وأضلوا، تو وہ خود بھی گمراہ ہیں اور ہوں گے اور انہیں بھی گمراہ کر دیں گے۔ یہ دور حاضر میں یہ حدیث پاک کا جو ہے بالکل صادق آ رہی ہے۔ حدیث پاک ایسا بالکل دیکھنے کو مل رہا ہے کہ علماء دھیرے دھیرے علماء حق جو اٹھا لیے جا رہے ہیں، اور ان کا اب بدل، ان کا ثانی اب کوئی دکھتا نہیں ہے، اور جو بھی علماء اب پیدا ہو رہے ہیں یا ہوں گے تو وہ اس جو ہے قابلیت کی یا اس لیاقت کے مالک نہیں ہے جیسے کہ پہلے ہمارے علماء اسلام یا علماء حق کا گزرے۔ تو یہ اس میں اب کوئی زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث پاک جو ہے بالکل واضح ہے کہ جب قرب قیامت آئے گا، قیامت کے قریب کا وقت آئے گا، تو اللہ پاک علم کو اٹھائے گا، اور علم دین کو اس طرح کے علماء دین، علماء حق کا دھیرے اٹھتے جائیں گے، اللہ پاک جو ہے انہیں اٹھا لے گا، اور ان کے ساتھ ہی علم بھی دھیرے اٹھتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ جب علماء حق باقی نہیں رہیں گے تو لوگ، عوام جو ہے وہ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، اور پیشوا سے مراد یہاں جو ہے دینی پیشوا، ٹھیک ہے، جیسے قاضی، مفتی، امام، شیخ، یہ ساری چیز دینی ذمہ داری جن کے ذمہ ہوتی ہے وہ پیشوا بنا لیں گے، ٹھیک ہے، اور وہی لوگ یہ سارے عہدے سنبھالیں گے جاہل لوگ، اور جب ان سے سوالات کیے جائیں گے، دینی مسائل پوچھے جائیں گے، تو وہ چاہے علم رکھتے ہو یا نہ رکھتے ہو، وہ لا حدری نہیں بلکہ سب کا جواب دیں گے، اور بغیر علم کے مسئلے گڑھ کر جو ہے غلط بتائیں گے لوگوں کو۔ تو اس کا انجام ظاہر ہے کہ جب کچھ معلوم ہی نہیں ہے، اس کا مسئلہ بتا رہے ہیں، تو خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ جس طرح علم طبیب جو ہے مریض کی جان لیتا ہے، یعنی جو طبیب ہو، ڈاکٹر ہو، تو اگر وہ بے علم ہو، اس کو کوئی تجربہ نہ ہو، علم نہ ہو، تو بے علم طبیب جس طرح مریض کی جان لیتا ہے، اسی طرح جاہل مفتی اور جاہل خطیب جو ہے وہ ایمان کو برباد کر دیں گے، اور کر رہے ہیں۔ اللہ پاک امت مسلمہ کو جو ہے محفوظ مامون فرمائے، اور ہمیں علماء حق کی صحبت میں زندگی گزارنے کی اور طلب علم میں زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔